غلام حسین اطہر صاحب عوامی کوارڈینیشن کمیٹی بلتستان کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں, احتجاج کس شرائط پہ ختم کیا گیا یہ جانتے ہیں. اطہر صاحب پہلے تو آپ کو مبارک ہو. شکریہ اسکردو ٹی وی کا. آج اس جشن کے موقع پر ہم نے حکومت کو یہ بتا دیا تھا اگر گلگت بلتستان کے عوام کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لانا ہے تو جو گندم کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ سکیں. تو حکومت نے ہمارے اس مطالبے کو منظور کرتے ہوئے جو گندم کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا, جو گندم کے تعداد میں کٹوتی کی گئی تھی, 15 لاکھ بوریوں کو 11 لاکھ کیا گیا تھا, اس کو دوبارہ 15 لاکھ بوریاں کیا, اور جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا 20 کلو آٹے کی قیمت 850 روپے کیا تھا, اس کو سابقہ پوزیشن پہ 500 روپے میں دوبارہ بحال کیا ہے. تو آگے حکومتی کمیٹی اور عوامی کوارڈینیشن یا عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران گلگت میں مذاکرات کریں گے اور لینڈ ریفارم, فائنانس بل, ریونیو ایکٹ اور دیگر مسائل پر ہم حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کر کے ان مسائل کو بھی انشاءاللہ جی بی اسمبلی میں ترمیمی بل لا کے عوامی خواہشات کے مطابق ان کو حل کرنے کی. اطہر صاحب گلگت میں دھرنا جاری ہے اور وہ ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک دیگر مطالبات حل نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا. آپ نے ختم کیوں کس بنیاد پہ کیا؟ ہم 1 مہینے 5 دن سے ہم نے سب سے پہلے بلتستان سے شروع کیا تھا. بلتستان کے عوام 1 مہینہ 5 دن سے احتجاج کر رہے تھے اور موسمی حالات کچھ اس طرح کے تھے. میں اپنے عوام کو ان سخت موسمی حالات میں یادگار پہ شہداء پہ رکھنے کے لیے میں فی الحال تیار نہیں تھا, اس لیے ان جلسوں کو فی الحال کے لیے ہم نے مؤخر کیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہمارے روابط ہے, اگر ان کو ضرورت محسوس پڑے اور اگر حکومت ان کے جو مطالبات پہ عمل نہیں کرتے تو ہم دوبارہ یادگار شہداء کو سجائیں گے. اچھا, لاسٹ کویشچن, جن وزراء نے مخالفت کی تھی اس دھرنے کی ان کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ آپ بہتر جانتے ہیں, عوامی طاقت کے سامنے سوائے اللہ کی طاقت کو ہمارے صوبائی وزراء کی طاقت آپ جانتے ہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو عوام نے آج اپنی طاقت کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. عوامی طاقت کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے اور آج عوام کی فتح ہو گئے. اچھا, مذاکرات میں بلتستان کے وزراء کیوں نہیں موجود تھے؟ وہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے. وہ سہولتکاروں کے ہمیشہ جو ہے نا اس وقت تک ان کو سہولت کاری سے موقع دیا جاتا ہے جب تک ان کا کام نہیں جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو ان کا انجام اسی طرح ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے غلام حسین اطہر صاحب. 35 روز سے یہ یادگار شہداء پہ موجود تھے اور ان کی یہ محنت تھی کہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور آج عوام باعزت جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں. آغالی رضوی صاحب سے بھی بات کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ان کی گفتگو بھی آپ تک پہنچا سکے. اطہر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اسکردو ٹی وی کو وقت دیا. اسکردو ٹی وی زندہ باد. عوام کے آواز بننے پر ہم اسکردو ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ عوام کے ساتھ اسکردو ٹی وی ہمیشہ کی طرح جم کے کھڑا ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی بالکل, اس وقت آغالی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب پہلے تو مبارک ہو. کیا جذبات ہیں آج 35 روز کی آپ کی محنت جو تھی کیا واقعی میں رنگ لائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جو جدوجہد کی ہے ان کو ان کا ثمر ملا آج, اور یقیناً یہ غریبوں کی جدوجہد تھی. یقیناً کوارڈینیشن کمیٹی اور ان کے صدر
غلام حسین اطہر ساتھ ساتھ رہے اور ان کی سرکردگی میں جو جدوجہد 35 دنوں تک جاری رہی، خدا کا شکر ہے کہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ فتح و کامیابی سے یقیناً گلگت بلتستان کا اور بلتستان کا بچہ خوش ہے۔ اچھا آغا صاحب، گلگت میں دھرنا جاری ہے، ہماری جو معلومات ہیں اس کے مطابق انہوں نے دیگر مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی یا کوارڈینیشن کمیٹی بلتستان نے دھرنا ختم کر دیا ہے۔ کیا آپ کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی؟ ہمارے درمیان کوارڈینیشن ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان وہ بھی پورے ریجن کا ہے، اور کوارڈینیشن کمیٹی عوامی ایکشن کمیٹی گلگت اور یہاں کوارڈینیشن کمیٹی بلتستان دونوں ایک پیج پہ ہیں۔ یقیناً مطالبات جو ہے وہ ہر ایک وہی جو 15 نکاتی انہوں نے ایجنڈا دیا ہے وہ ہمارا بھی ایجنڈا ہے، اور ہم نے جو ایجنڈا لیا ہے وہ ان کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یقیناً جدوجہد ابھی آج سے شروع ہے، اور یقیناً آج ختم، ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے ختم کیا، ہم نے ختم نہیں کیا ہے، احتجاجات کو پوسٹپون کیا ہے، اور یقیناً ہم نے کہا تھا کہ آپ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ ختم کریں، پھر مذاکرات کریں گے۔ تو انہوں نے ختم کیا تو دھرنے کو ہم نے پوسٹپون کیا صدر صاحب کے حکم سے، اور آگے مذاکراتی مرحلہ شروع ہوگا، تو اس میں ہم دیکھیں گے ایک ایک مطالبے پہ ہم غور کریں گے اور لڑیں گے۔ جو صوبائی حکومت سے ہم لڑ کے لے سکتے ہیں صوبائی حکومت سے کریں گے، جو وفاقی حکومت سے لڑ کے ہم لینا چاہتے ہیں وہ وفاق میں کوئی اسٹرانگ حکومت آئے تو ان سے ہم براہ راست جنگ لڑیں گے، اور ہم اپنے مطالبات سے پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، بعض وزراء کا کہنا یہ تھا کہ قیمتیں کم نہیں ہوں گی، 80% عوام ہمارے ساتھ ہیں، تو آج کیا ان کو بتائیں گے آپ؟ ان کو پیغام کیا دینا ہے؟ عوام کی خوشی اور عوام کی فتح کامیابی ہی ان کے لیے پیغام ہے۔ آج عوام خوش ہے تو وزراء شاید تھوڑا ناراض ہوں گے، وہ زیادہ ہی ناراض ہوں گے، ہمیں پتہ ہے۔ تو یقیناً عوام کے ساتھ رہیں تو کامیابی بھی ہے، عزت بھی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ عوام کے ساتھ نہ رہے تو چپ بیٹھے تو بہتر تھا۔ مسلسل عوام کے خلاف بیانات دیتے رہے، پریس کانفرنس کرتے رہے۔ اب انشاءاللہ آپ لوگ عوام کے درمیان آپ لوگوں کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ لوگوں کی پہچان ایک بے ضمیر اور غدار وزراء کے حساب سے ہوں گے۔ اچھا آغا صاحب، آپ اور اطہر صاحب نے جو پلان بی کے تحت آپ نے یادگار پہ اعلان کیا تھا، اب گندم کی بات نہیں ہوگی، اسمبلی کے خاتمے کی بات ہوگی، کیا اس مطالبے سے وڈرا ہو گئے؟ نہیں، اس مطالبے سے وڈرا نہیں ہوئے ہیں ہم، ہمارا یہ جینوین مطالبہ ہے۔ وہ اسمبلی جس پہ تالا لگے، وہ اسمبلی جو کے ممبران جو بک جائے، اس اسمبلی کے جو ممبران جو ڈر جائے، جو خوف کھائے، صرف یہ اسمبلی جو ہے کھانچہ ہے وفاق کو دینے کے لیے، اور یہاں اسمبلی ممبران کو کھانے کے لیے کھانچہ بنا ہوا ہے، ان کے لیے ایک دسترخوان ہے۔ ہم اس دسترخوان کو اگر عوام کے مفاد کے لیے ہے تو ہم مانتے، لیکن ابھی تک عوام کے مفاد میں ایک قرارداد بھی پاس نہیں ہوئے ہیں، ایک عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ اپنے سارے ممبران جس پارٹی سے ہو، سارے ممبران اپنے تنخواہ، اپنے مراعات، اپنے گاڑیاں اسی چکر میں ہے، تو ہمیں اس اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے جو عوام پہ بوجھ ہے، جو عوام ہمارے ترقیاتی فنڈ کھاتے ہیں، اس اسمبلی پہ ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آغا صاحب لاسٹ کویشچن، چونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں، بہت طویل جدوجہد آپ نے کی ہے، عوام کو اس کامیابی پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام باغیرت عوام ہے، باہوش عوام ہے، باشعور عوام ہے، بیدار عوام ہے، باہمت عوام ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا پیغام پوری دنیا کو گئی ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے ہاتھوں سے آزادی حاصل کی ہے، تو آج بھی وہی طاقت عوام کے رگوں میں موجود ہے، آج بھی وہی غیرت موجود ہے۔ اگر کوئی عوام سے چھیڑنے کی کوشش کرے، عوام اس طریقے سے نکل آتے ہیں کہ عوام سے ٹکراؤ کرنے والے سب پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ عوام کے اس اتحاد اور اتفاق کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہی جدوجہد سلسلہ جاری رہا تو آپ انشاءاللہ جلد از جلد اپنے تمام مطالبات میں کامیاب اور سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ تمام ایشوز پہ جو ہے وہ سکردو ٹی وی میدان میں ہے،
عوامی ایشوز کو بھی اسی طریقے سے اٹھا کے آگے لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کے فالوورز بھی اور ویورز بھی بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، کافی ہو چکے ہیں. تو یقیناً میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ عوامی ایشوز کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں اور عوامی ایشوز کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، عوام کے اس اتفاق اور اتحاد کو ہم نے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے. اب اس اتفاق کے بعد عوام کو توڑنے کی سازشیں ہوں گی، مختلف کھیل کے میدان سجیں گے، مختلف کلچر کے نام سے جوانوں کو، بزرگوں کو میدان میں لایا جائے گا، مختلف جناب علی لوگوں کو لڑایا جائے گا، پہاڑ کے نام پہ، پانی کے نام پہ، میدانوں کے نام پہ اور نوکریوں کے نام پہ لوگوں کو لڑایا جائے گا. تو میں عوام سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوشیار رہیں، اور یقیناً آپ کی ہوشیاری، آپ کی بیداری ہی ہماری کامیابی ہے. اپنے تعلیم پہ، اپنے روزگار پہ اور اپنی چیزوں پہ آگے بڑھیں. اور ایک میں ریکویسٹ آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہر قسم کے پروگرام آگے بڑھاتے لے کے جا رہے ہیں، اور آپ خصوصاً ادھر ایک پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اچانک گلگت پہنچ جاتے ہیں، اچانک استور پہنچ جاتے ہیں. وہ ہمارا انجم بھائی تو ابھی کربلا پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی ہوتا تو ماشاءاللہ ان سے بھی ہماری التماسی دعا ہے. ذیشان صاحب تو ہمارے ساتھ ہے، اور ماشاءاللہ تمام ٹیم جو ہے آپ کے بہترین ٹیم ہے. انجم صاحب بھی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، نجم ساتھ رہتے ہیں، یقیناً جو ہے کوریج صحیح دے رہے ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی گندم کا مسئلہ جو ہے ہمارا زرعی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ موسم آ رہے ہیں، فروری کے بعد مارچ کا مہینہ ہے، زمینوں کو آباد کریں. اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر بیج فراہم کریں، سبسڈی پہ ہمارے لیے کھاد مہیا کریں. تو انشاءاللہ آرام سے آگے بڑھیں گے. تو آرام سے ہم خود چاہتے ہیں کہ سبسڈی آرام سے ختم ہو، تاکہ ہم محنت اور زحمت اور آگے بڑھنے کا جو جناب علی طریقہ کار ہے وہ ہمارے جوانوں میں پیدا ہو. جوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ باغات لگائیں، درخت لگائیں، اپنے زمینوں کو آباد کریں، تاکہ ہم خراب گندم پہ ہمیشہ نظر نہ رکھیں، اپنے کھیتوں سے اچھے طاقتور اور خالص گندم ہم حاصل کریں، اور ہم پورے ریجن میں انشاءاللہ خالص چیزوں کو استعمال کرنے کی ہمارے وہ ٹرینڈ چل پڑے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ. آغا صاحب سکردو ٹی وی کو وقت دیا، بہت شکریہ. اپنی ساری مصروفیات، بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں آپ سے ہم کلام ہونے. آپ نے آغا صاحب کی اور اس سے پہلے غلام حسین اطہر صاحب کی گفتگو سنی. قاسم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. گلگت بلتستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.